مسکراتی تھی، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالانہ عظمت قرآن کانفرنس اور تقریب تکمیل قرآن اور دستار بندی کے حوالے سے خصوصی رپورٹ. کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا. جامعہ دارالعلوم رحمانیہ المرکز لی مارکیٹ کراچی کا سالانہ پروگرام 2025 یعنی 2025. محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. میں ہوں محمد نازمین اطہر. دائماً ابداً. جامعہ دارالعلوم رحمانیہ المرکز لی مارکیٹ کا شمار کراچی کی قدیم ترین دینی درسگاہوں میں ہوتا ہے. الحمدللہ گزشتہ 67 ایئرز یعنی 67 سالوں سے اس جامعہ سے ہزاروں فرزندان اسلام قرآنی و نبوی علوم اپنے سینوں میں محفوظ کر کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دین کی اشاعت میں مصروف ہیں. اس سال بھی جامعہ سے 100 سے زائد بچوں اور بچیوں نے حفظ قرآن مجید اور ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. ویسے تو ہر سال یہ پروگرام تجھ کو احتشام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، لیکن اس سال کی تقریب اس لیے منفرد تھی کہ دنیائے اسلام کے ممتاز عالم دین، محقق، مفسر، داعی اسلام اور 26 خانقاہوں سے فیض یافتہ بزرگ، واعظ خوش الہان، خطیب شیریں بیان اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں اور بزرگوں کے بیک وقت ہر دل عزیز دینی رہنما، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب بطور خاص جامعہ دارالعلوم رحمانیہ کے متمم حضرت مولانا قاری الطاف الرحمان صاحب رحمانی کی دعوت پر پنجاب سے تشریف لائے. اپنے 1 گھنٹے سے زائد کے خطاب میں حضرت علامہ نے دین کے تمام شعبوں، ایمان و عقائد، ارکان اسلام، معاملات، معاشرت، تصوف و سلوک اور علوم قرآنیہ و نبویہ پر سیر حاصل گفتگو فرمائی. اپنے بیان میں انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ قرآن مجید کو اپنی شناخت بنائیں اور قرآن مجید کو موت تک اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے روزانہ منزل اور دہرائی کا اہتمام کریں. انہوں نے طلباء کو نصیحت فرمائی کہ اساتذہ کا ہمیشہ ادب و احترام کریں اور ان کی دعائیں لیں. انہوں نے فرمایا کہ ایک استاد کی خدمت کے دوران انہیں ان کے استاد محترم نے دعا دی کہ عبدالحنان، ایک وقت آئے گا کہ وزیر لوگ تیرے جوتے اٹھائیں گے. اور اس واقعے کے 29 ایئرز بعد یعنی 29 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی، جب مدینہ منورہ میں ایک دن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد 2 وزیر اچانک رونما ہوئے اور انہوں نے حضرت کے جوتے اٹھائے اور اپنے سینوں کے ساتھ ملنے لگے. حضرت علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب نے معاشرت کے مختلف پہلوؤں پر بھی تفصیلی بات کرتے ہوئے بچوں کے والدین کو نصیحت فرمائی کہ گھر کے ماحول میں لڑائی جھگڑے سے گریز کیا جائے، ایک دوسرے کو احترام دیں اور گھر کے ماحول کو دینی بنائے رکھیں، قریبی رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھیں اور قطع تعلقی سے بچیں. انہوں نے فرمایا کہ علماء دیوبند جس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں اس کا ہم مطالعہ نہیں کرتے. انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ ان کے عشق مصطفیٰ اور سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ماں کی خدمات اور غیر مسلموں کے دل میں ان کے رعب کے واقعات کا تفصیلی ذکر فرمایا.
انہوں نے بزرگوں کی کرامات اور علماء دیوبند کے تعلق کے حوالے سے بتایا کہ مظفر گڑھ کے قریب ایک بزرگ اپنی قبر میں آرام فرما ہے. اگر ایسا حافظ جو قرآن بھول چکا ہو ان کی قبر پر جا کر ایک بار قرآن مجید پڑھے اور اس کا ایصال ان بزرگ کو کرے اسے اسی وقت قرآن مجید ازبر یاد ہو جاتا ہے. انہوں نے پاکستان کے ان مشہور علماء کے حوالے سے بتایا جو ان کی قبر پر قرآن مجید پڑھ کر ان کے توسل سے دعا کر کے یہ کرامت دیکھ چکے ہیں. حضرت علامہ عبدالحنان صاحب صدیقی اس درد کے ساتھ بیان فرما رہے تھے کہ سننے والے اپنے آنسو ضبط نہیں کر پا رہے تھے. خود حضرت علامہ صاحب کی آنکھیں بھی خطاب کے وقت نم تھیں. انہوں نے والدین کی عظمت کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا اور حاضرین کو نصیحت کی کہ والدین کی خدمت اپنی سعادت سمجھیں اور والدین کو تکلیف نہ دیں. انہوں نے بچیوں کی عزت و تکریم کے حوالے سے بیٹی اور بہن کو شہزادی اور رانی کی طرح کے سلوک کے ساتھ رکھنے پر زور دیا. کراچی کے حالات پر حضرت علامہ عبدالحنان صاحب صدیقی نے اپنی گہری تشویش کا اظہار فرمایا. انہوں نے کراچی میں امن کے لیے خصوصی دعا فرمائی. انہوں نے کراچی میں 2 ہفتوں بعد ہونے والے تبلیغی جماعت کے اجتماع اور صبح سن سطح کے اجتماعات میں حاضرین کو شرکت کی دعوت بھی دی. انہوں نے جامعہ دارالعلوم رحمانیہ اور محتمم مولانا قاری الطاف الرحمان صاحب رحمانی کی دینی خدمات کی تعریف فرمائی اور کامیاب پروگرام کے انعقاد پر انہیں مبارکباد پیش کی. خطاب کے بعد حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی نے تبلیغی جماعت کے تیسرے عالمی امیر حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں رکت آمیز دعا فرمائی. عظمت قرآن کانفرنس میں شرکت کے لیے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نماز مغرب کے وقت سے جامعہ دارالعلوم رحمانیہ میں موجود تھی. کانفرنس کی خاص بات جامعہ دارالعلوم رحمانیہ کے زیر انتظام چلنے والے اسکولز نیٹ ورک اقرا رحمانیہ کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے پیش کیے گئے ویلکم اور فلسطین کے حالات پر تیار کیے گئے ٹیبلوز تھے. حاضرین ان ٹیبلوز سے بہت محظوظ ہوئے. بچوں نے اس خوبصورت انداز کے ساتھ فلسطین میں ہوتے مظالم پیش کیے کہ پنڈال میں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی. عظمت قرآن کانفرنس کی ایک اور خاص بات جامعہ دارالعلوم رحمانیہ کے ہونہار طالب علموں کی تقاریر بھی تھیں. طلباء نے اپنے فن خطابت کا بھرپور مظاہرہ کیا جسے موجود حاضرین نے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے ساتھ بہت سراہا. کانفرنس میں ملک کے ممتاز نعت خوان حضرات نے بھی بہترین انداز کے ساتھ مدحت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. ان میں عالمی شہرت یافتہ نعت خوان مولانا قاری انیس الرحمان صاحب، قاری عادل سعید صاحب اور قاری فیاض الرحمان صاحب نمایاں تھے، جبکہ عالمی شہرت یافتہ قاری المقری فاروق الحسن صاحب نے متعدد مقامات سے مختلف روایتوں کے ساتھ قرآن مجید کی خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی. اس کانفرنس کا مرکزی پروگرام حفاظ بچوں کے آخری سبق کا مرحلہ تھا جسے عرف عام میں آمین کہا جاتا ہے. حضرت مولانا محمد بشیر صاحب توحیدی نے پانی پتی لہجے میں بچوں کو آخری سبق پڑھایا. کانفرنس کے اختتام پر محتمم جامعہ دارالعلوم رحمانیہ حضرت مولانا قاری الطاف الرحمان صاحب رحمانی نے حاضرین اور علماء کرام کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے فرمایا کہ ان کے والد صاحب علیہ رحمہ نے اس جامعہ کی بنیاد رکھی تھی اور ان کا معمول تھا کہ علماء کرام اور مشائخ اعظام جو کہ امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہوتے ہیں انہیں اس جامعہ میں دعوت دیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت والد گرامی کے دور میں محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب،
حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، مرشد عالم مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہم اور دیگر ان گنت علماء کرام نے جامعہ میں تشریف لا کر یہاں کے مقتدیوں نمازیوں کو اپنے فیض سے سیراب فرمایا۔ ان پر علماء کرام کی خدمت میں حاضری اور جامعہ میں انہیں بلوا کر ان کے واعظ و نصائح سے امت کو مستفید کرانے کا ایک قسم کا جنون طاری رہتا تھا۔ انہیں علماء کرام کی محبت کا صلہ اللہ نے یوں بخشا کہ دوران طواف بیت اللہ شریف میں جان آفریں کے سپرد کی اور وہیں امام کعبہ کی امامت میں نماز جنازہ ادا ہوئی اور جنت المعلیٰ میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کے پاس ابدی نیند سونا ان کا مقدر ٹھہرا۔ ان کی رحلت کے بعد یہ سلسلہ اب انہوں نے یعنی مولانا قاری الطاف الرحمان صاحب رحمانی نے جاری رکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی زندگی کی بہت بڑی تمنا تھی کہ حضرت علامہ عبد الحنان صاحب صدیقی وقت دیں، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے پنجاب میں حضرت کے پاس حاضر ہو کر پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، اور وہ ان کی محبتوں کا ممنون اور احسان مند ہیں کہ انہوں نے کمال شفقت کے ساتھ ان کی دعوت قبول فرمائی۔ اس موقع پر حضرت مولانا قاری الطاف الرحمان صاحب رحمانی نے ادارے کے معاونین، طلباء و طالبات کے والدین اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے انتہائی دل جمعی اور ذوق کے ساتھ اپنی شرکت سے اس تقریب کو چار چاند لگائے رکھے۔ حضرت معتمم صاحب نے انتظامیہ اور پولیس کے نوجوان ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس تقریب کے انتظام میں تعاون کرنے والے ایک ایک بھائی اور ایک ایک بہن کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جسمانی یا مالی استعداد کے مطابق اس پروگرام کے انعقاد میں اپنا حصہ شامل کیا۔ ٹینٹ والے دوستوں، اسپیکر والے بھائیوں، سبھی نے مستعدی کے ساتھ اپنا اپنا کردار بأحسن و خوبی سر انجام دیا۔ اللہ سبھی کو اپنے دربار سے اور اپنی شایان شان ان سب کو نوازے اور بہترین بدلہ اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے ادارے کے اساتذہ اور منتظمین کی خدمات کو بھی سراہا اور بہترین کارکردگی پیش کرنے والے اساتذہ و معلمات کا شکریہ ادا کیا۔ اس تقریب میں قرآن مجید حفظ مکمل کرنے والے طلباء و طالبات اور ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے طلباء و طالبات کی دستار بندی کی گئی اور انہیں اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔